سوات میں سی ٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، دہشت گرد باپ بیٹا ہلاک، اسلحہ برآمد، فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان کا تعلق کالادم ٹی ٹی پی سے تھا۔ As a good soldier, always remain focused on your job. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. And finally, always remain alert and prepared to respond to and defeat all intrigues and conspiracies hatched against our country with iron fist. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. کسی بھی ملک یا گروہ کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر عدم استحکام سے دوچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جمہوری اداروں کے احترام پاک فوج کے ہر سپاہی پر لازم۔ فیک نیوز اور اس کے حوالے سے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دی جائے۔ وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کاکول میں 146ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ ہمسایوں کے ساتھ مسائل کو پرامن طور پر حل کرنے کا اعادہ۔ یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو این آر او ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مذمت کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ عمران نیازی، آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے۔ محترمہ علیمہ خان کو ایف بی آر نے جو ان کو مس ڈکلیریشن، جو ان کے اثاثے دبئی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے، وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو۔ آڈیو لیک میں 5 ارکان خریدنے کا اعتراف، دوسروں کو تانے دینے والے خود بے نقاب ہو گئے۔ عمران خان کا سارا ڈرامہ سامنے آ چکا ہے۔ سازش کا بیانیہ بھی من گھڑت تھا۔ دن رات جھوٹ بول کر پاک امریکہ تعلقات خراب کیے گئے۔ مریم نواز کی بریت کو این آر او کہنا قابل مذمت۔ پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں، دبئی اور امریکہ میں اثاثے چھپانے پر علیمہ خان کو معافی کس نے دی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا ٹاک۔ 4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے۔ دوغلا پن، اس کی منافقت، اس کی جال سازی، اس کی فراڈیوں والی گفتگو، حرکتیں، وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے، اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے ایک اپنا ایک کمپوزر رکھ کے اس نے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا۔ عمران نیازی خود ووٹوں کی خرید و فروخت میں ملوث، اصل چہرہ سامنے آ چکا۔ بیرونی سازش اور ہارس ٹریڈنگ سے متعلق آڈیو لیکس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بتائیں، کرپشن کے خلاف ان کا جہاد کدھر گیا؟ رانا ثناء اللہ نے بہادری سے ظلم کا مقابلہ کیا۔ پنجاب حکومت سے خوف زدہ نہیں، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ 'فراڈ اور دھوکہ دہی کیس میں رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم نامے کے بعد پنجاب اینٹی کرپشن کی ٹیم کی اسلام آباد کے تھانہ کو حصار آمد۔ ایس ایچ او کا وارنٹ کی تعمیل کروانے سے انکار۔ وفاقی وزیر داخلہ تھانہ کو حصار کی حدود میں رہائش پذیر نہیں، پولیس کا موقف۔ ٹیم کی سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن سے بھی خالی ہاتھ واپسی، تعاون نہ کرنے کا الزام۔ جو روز صبح شام دوسروں کو بڑی جو ہے بڑھ کے مارتا تھا اور روز دعوے کر رہا تھا، آج جب اس کے اپنے کرپشن کے کیسز کے حوالے سے اپنے وارنٹ جاری ہوئے تو وہ اسلام آباد پولیس کے پیچھے چھپتا پھر رہے۔ ہمت ہے تو آؤ نا، سامنا کرو، جاؤ جا کے تم کیوں نہیں پیش ہوئے جب تمہیں عدالت نے بلایا؟
بڑھ کے مارنے والے کرپشن کیسز پر وارنٹ جاری ہونے پر اسلام آباد پولیس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمت ہے تو عدالت میں پیش ہوں. چوروں کا ٹولہ ہر گھنٹے بعد پریس کانفرنس کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے. ملزم یا مجرم جہاں بھی ہو علاقے کی پولیس گرفتاری یقینی بنانے کی پابند ہے. مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز شیما کی نیوز کانفرنس. جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے ہم نے تو ان کی مدد کرنی ہے. تو سب سے آسان مدد کرنے کا طریقہ یہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کا ڈیٹا بیس ہے, تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, دکانیں چوز کریں گے اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ 30% کم قیمت پہ گھی, آٹا اور چینی خرید سکیں گے. سیلاب زدگان سے یکجہتی کا اظہار. عمران خان کا ڈی آئی خان کا دورہ. متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھلوا دیے, لائنوں میں لگائے بغیر امداد فراہم کی جائے گی. رقوم کی تقسیم کا ہمارا طریقہ کار سب اختیار کریں گے. پی ٹی آئی چیئرمین کی سندھ حکومت پر تنقید. پی ٹی آئی کے لیڈر کی جانب سے جس طرح کی ان کی گھناؤنی سازشیں دن بدن ایکسپوز ہو رہی ہیں, اس کی بھی مثال پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ کسی وزیر اعظم نے اتنی گھنونی سازش کی اپنے ملک کے خلاف. جب تک وہ پاور میں تھے تب بھی وہ ایک ناکام ترین وزیر اعظم تھے. جو الزامات عمران خان دوسری پولیٹیکل پارٹیز پہ لگاتا رہا اس میں وہ خود انوالو نکلا ہے. یہ بولا نا جیل بھرو تحریک شروع کروں گا, تو بسم اللہ. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو چھوڑ دو, معصوم بچوں کو چھوڑ دو, تم خود آ جاؤ جیل میں, باقی بھرتی ہو جاؤ. عمران خان ناکام ترین وزیر اعظم تھے. ان کی سازشیں ہر روز بے نقاب ہو رہی ہیں. نوجوان نسل کسی جھانسے میں نہ آئے. شرجیل میمن کا پی ٹی آئی چیئرمین کے احتساب پر زور. پنجاب کی جیلوں سے خوف زدہ ہیں تو سندھ آ جائیں, تمام سہولیات دیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات کا جیل بھرو تحریک کے سوال پر جواب. شیخوپورہ میں لرزہ خیز واردات. گلیوں میں سوئے 8 افراد کو تیز دھار آلے سے موت کی نیند سلا دیا گیا. ملزم گرفتار. ابتدائی تحقیقات کے بعد فیض نامی شخص ذہنی مریض لگتا ہے. ڈی پی او کی گفتگو. مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری. نہ پاؤ, یہ پاگل دا کم نہیں. پاگل انہیں جنہاں نو کٹھا نہیں مار سکتا. ایک بندہ 2 گھنٹے وچ 8 بندیاں نو قتل کر کے انہاں دے زغر کٹ کے لجا سکدا؟ مینوں دسو. یتیم بچہ جنوں کندھ ٹپ کے انہیں ماریا وہ کتھوں آیا سی؟ یہ بندہ کلا, یہ کئی بندے نے جنہاں نے ماریا, ایک بندہ نہیں ہےگا. پولیس والے پاگل بنایا, وہ پاگل نہیں ہے. انہوں پتہ بندہ کتھوں ماردا کتھے مارنا. شیخوپورہ میں 8 افراد کا قتل. 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی بھی شامل. 24 سالہ فیصل کی 2 ماہ بعد شادی طے تھی. ملزم کا ذہنی توازن خراب نہیں. فیض نے چند روز قبل بھی متعدد افراد کو زخمی کیا تھا. پولیس نے پکڑنے کے بعد پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا. مقتولی کے لواحقین کا الزام. شیخوپورہ واقعے میں پولیس کی غفلت پر سخت کارروائی ہوگی. صوبائی وزیر داخلہ کا مقتولین کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان. غیور پاکستانی عوام ڈنڈے کھانے کو تیار. رانا ثناء اللہ جان لیں, اب 25 مئی والا لانگ مارچ نہیں ہوگا. امپورٹڈ حکمرانوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. ہاشم ڈوگر اور خرم شہزاد بیگ کی نیوز کانفرنس. ضمنی الیکشن ملتوی ہوئے تو اے این پی حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں رہے گی. ایم ایل ولی خان کی بڑی دھمکی. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما کا التوا کی صورت میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا بھی اعلان. سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی بدستور مفلوج. معمولات بحال نہ ہو سکے. اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی جمع. تعفن کے باعث سانس لینا محال. وبائی امراض بھی جان کا وبال. مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار. متاثرین بے یار و مددگار. ادویات اور خوراک کی شدید قلت.
वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मोक की रोकथाम के प्लान पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। पाबंदी के बावजूद फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन भी यकीनी बनाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही की कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। डेंगू का वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद एक जान चली गई। मजमूई तादाद 9 तक पहुँच गई। सूबे में 328 नए केस भी रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान सिंध में 337 और पंजाब में 291 अफराद में वायरस की तस्दीक। शेखुपुरा में मंडी मवेशियाँ की करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहाक 3 जख्मी हो गए। डाकू 44 लाख रुपये लूट कर फरार। फूलनगर में पुलिस ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। तीन मुल्की T20 सीरीज, शाहीनों की ऊंची उड़ान, बैक टू बैक फतुहात। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 79 रन। कादिर सौफ की शानदार बॉलिंग। एक ही ओवर में 3 शिकार। मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें।